متعدد جلسات کی ضرورت ہے اور متعدد دروس کے انعقاد کی ضرورت ہے تاکہ امام عصر کے متعلق معلومات حاصل کی جا سکیں. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا امتیازی نشان ہے ہمارے مذہب کا. یوں تو تمام مسلمان امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف مصلح عالم کے انتظار میں ہیں اور دنیا کو صلح و آشتی کا پیغام دینے والی ذات کے انتظار میں ہیں. تمام مسلمان امام مہدی کے انتظار میں ہیں اور سب آپ پر عقیدہ رکھتے ہیں. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو غیب سے متعلق ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والے لوگ راستین اور سچے ایمان لانے والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں. متقین کی تعریف یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں. تو غیب پر عقیدہ رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے. رسول اکرم نے اپنی زندگی میں مختلف بشارتیں دی غیب سے متعلق. قرآن مجید نے بشارتیں دی غیب سے متعلق اور وہ سب کی سب محقق ہوئی, سب کی سب پوری ہوئی. جنگ بدر سے متعلق نبی کریم نے پیشن گوئی کی تھی, وہ پوری ہوئی. جناب عمار یاسر سے متعلق نبی کریم نے پیشن گوئی کی تھی کہ تمہیں گروہ باغی قتل کرے گا, اور وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. نبی کریم نے جتنی پیشن گوئیاں کی تھیں وہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں. تو اگر ہم نبی کریم پر ایمان رکھتے ہیں, رسول اکرم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اکرم پر اگر ہمارا پورا ایمان ہے, ان پر ہمارا اگر اعتقاد ہے اور ہم ان کے کلمہ گو ہیں, تو یقیناً ہم کو نبی کریم کی بات پر یقین رکھنا ہے, کامل یقین رکھنا ہے. ان کی ہوئی پیشن گوئی پر ایمان لانا ہے. نبی کریم پر اگر ہمارا ایمان ہے تو ان کی ہر بات پر ہمیں ایمان لانا ہے, کیونکہ نبی کریم وہ ذات ہے کہ جن کے قول پر وحی الہی کی مہر لگی ہوئی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جن کے فعل پر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. پیغمبر اسلام کی ہر کیفیت کو قرآن مجید نے اپنے سے نسبت دی ہے کہ نبی کچھ نہیں کہتے مگر وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے. پیغمبر وہی کرتے ہیں جو وہی کہتی ہے. یعنی پیغمبر کا کوئی فعل ایسا نہیں ہے کہ جو مخالف پروردگار و نعوذ باللہ, اللہ کی مرضی کے خلاف و نعوذ باللہ. معلوم یہ ہوا کہ وہ جو بھی کہتے ہیں مرضی الہی کے مطابق, وحی الہی کے مطابق کہتے ہیں. وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وحی الہی کے مطابق کرتے ہیں. تو اب نبی کریم نے پیشین گوئی کی ہے کہ میرا آخری جانشین, میرا آخری وصی, حجت آخر آنے والا ہے جو پوری دنیا کو نظام عدل میں بدل دے گا. مصلح دورہ آنے والا ہے, مصلح عالم آنے والا ہے, اور میری نسل سے وہ فرزند آنے والا ہے جو میرا آخری جانشین ہوگا, میرا آخری وصی ہوگا, جو نظام ظلم و جور سے نظام عدل میں تبدیل کر دے گا, نظام ظلم و جور کو. یہ روایتیں پیغمبر اسلام کی شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں
بغیر کوئی فرق کے، بغیر کوئی شک و تردد کے دونوں فریقین نے اسے نقل کیا ہے۔ اور امام مہدی کے تعلق سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں ہیں اور جو اقوال ہیں، جو ارشادات ہیں، وہ حد تواتر سے ثابت ہیں، تواتر کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، یہاں تک کہ رسول اکرم کے جو ارشادات امام مہدی سے متعلق ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں، جس میں مشترک روایتیں جو شیعہ اور سنی دونوں کتب میں وارد ہوئی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ امام حسین کی نسل سے ہوں گے، وہ امام سجاد کی اولاد ہوں گے، وہ بنی فاطمہ ہوں گے، وہ فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام باقر کے حوالے سے ہیں کہ وہ امام جعفر صادق کے حوالے سے ہیں کہ وہ آنے والے آخری حجت اور آخری جانشین جو ہوں گے، آخری امام جو ہوں گے، وہ امام جعفر صادق کی نسل سے ہوں گے۔ اس طرح کی روایتیں دونوں کے پاس پائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ جو امام مہدی کا انکار کرے وہ کافر ہے، من انکر المہدی فقط کفر، جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ تو اہل سنت کی متعدد کتابوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام مہدی کا تصور ہمارے پاس ہے، امام مہدی کو ہم مانتے ہیں، اور یہاں تک مانتے ہیں کہ ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور یہ ایک دو کتاب میں نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کی نظر پڑے کسی کی نظر نہ پڑے، کوئی اس کتاب کو مانتا ہے کوئی اس کتاب کو نہیں مانتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تواتر کے ساتھ ہے، اور ایک دو کتاب میں نہیں، کتب روائی کتب احادیث کے متعدد کتابوں میں ہیں۔ چنانچہ تمام اہل سنت اس وقت اس عقیدے کو تسلیم کرتے ہیں، یہی عقیدے کو تسلیم کرنے ہی کی بنیاد پر اور اسی انتظار کی گھڑیاں گنتے گنتے وہ لوگ انتظار کی حدوں کو توڑ دیے اور کسی نہ کسی کو مہدی موعود بنا لیا اور کہہ دیا کہ یہی مہدی آخر الزمان ہے۔ چنانچہ مہدوی شرقہ جو حیدرآباد میں بھی ہے اور دیگر مقامات پہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ مہدی جون پوری مہدی آخر الزمان ہے، اور ان کو ماننے لگے، کیا سوچ کے ماننے لگے کہ یہی امام مہدی ہے، جس کا ذکر کتب احادیث میں وارد ہوا ہے وہ یہی ہے، جو نسل فاطمہ سے جس کا ذکر ہوا ہے وہ یہی ہے، یہ نسل فاطمہ کے سید ہیں، یہ حسن و حسین کی نسل سے ہیں، یہی امام مہدی ہے۔ تو لہذا کتنے لوگوں نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ایک دو مہدی نہیں گزرے، اب تک کئی لوگوں نے دعوی مہدویت کیا ہے، اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ متعدد دعوے اور ان دعویٰ کرنے والوں کو مسلمانوں کا تسلیم کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان انتظار میں ہے، مسلمان امام مہدی کو مانتے ہیں، لہذا جب کسی نے بھی امام مہدی کا دعویٰ کیا، کچھ ماننے والا گروہ، امام مہدی کا ماننے والا گروہ تیار ہو گیا ان کو امام مہدی ماننے کے لیے، اور فرقہ مہدویت اور فرقہ مہدوی متعدد فرقے امام مہدی کے ماننے والوں کے بن گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام مہدی کو مانتے ہیں۔ یہ اصل میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہمارا امام مہدی پر جو ایمان ہے وہ اس قدر راسخ، اس قدر پختہ ہے، اور ہم اس میں جو ہے نا وہ کسی جھوٹے دعوے کو ہم مانتے نہیں ہیں، اور
ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ جو ہے وہ پیدا ہونے والے نہیں ہیں بلکہ پیدا ہو چکے ہیں. ہم میں اور اہل سنت میں بس اتنا ہی فرق ہے اور زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اصل مہدویت یعنی اصل امام مہدی کا ہونا، اصل امام مہدی کا اعتقاد یہ ثابت ہے، اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ مہدوی یعنی امام مہدی پر اعتقاد، امام مہدی پر اعتقاد میں دونوں فرقے مشترک ہیں. دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ امام مہدی ہے، یعنی امام مہدی پر اعتقاد دونوں کا ہے، امام مہدی پر دونوں کا اعتقاد ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا تولد ہو چکا ہے، امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، اس وقت موجود ہیں، بس ان کا ظہور ہونا ہے. بس اتنا کہنا ہے کہ میں ہی امام مہدی ہوں، یہ اعلان کرنا ہے. جس طرح سے بعثت رسول سے پہلے بھی نبی تھے لیکن اعلان نہیں فرمایا تھا، یعنی شخص محمد عربی موجود تھے لیکن سب سے ملتے تھے، یہاں تک کہ ان کی شادی بھی ہو گئی تھی، ان کی زوجہ بھی تھی بعثت سے پہلے. بعثت سے پہلے ان کے چچا تھے، ان کے جو ہے بھائی تھے، یعنی چچا زاد بھائی تھے، ان کا خاندان تھا، ان کے رشتہ دار تھے، آپس میں ان کا ملنا جلنا تھا، وہ سب سے ملتے تھے، بازار جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، جیسے عام لوگ زندگی گزارتے تھے وہ بھی ویسے ہی زندگی گزارتے تھے. لیکن لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہی رسول ہیں. وہ ان کے درمیان میں رہتے تھے، وہ وہیں پیدا ہوئے تھے، سارے لوگ ان کو جانتے تھے. کیا نہیں جانتے تھے؟ بس صرف یہ نہیں جانتے تھے، رسول سے ملتے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہی رسول ہے، یہی نبی خدا ہے. یہ حجاب تھا، یہ پردہ تھا. لیکن جب نبی کریم مبعوث برسالت ہوئے تو اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میں مبعوث برسالت ہوا ہوں. تو اب کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، کچھ لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یعنی کچھ لوگوں نے رسول مانا، کچھ لوگوں نے رسول نہیں مانا. لیکن رسول تو ان کے درمیان میں تھے لیکن بنام رسول لوگ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ رسول ہیں. اعلان ہونے کے بعد میں معلوم ہوا کہ یہی رسول ہیں. اسی طرح سے امام ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، ہم امام سے ملتے ہیں، ہے نا، امام ہم سے ملتے ہیں، ہمارے درمیان میں رہتے ہیں. لیکن ظہور ہونے کا کیا معنی ہے؟ امام شخص امام تو موجود ہے، کیا ظہور ہونا ہے؟ امام کو آنا ہے تو امام تو آ چکے، امام تو پیدا ہو چکے، امام تو موجود ہے، اب کیا ظہور ہونا ہے؟ یعنی کیا اب انہیں اس طرح سے اب کیا پیدا ہونا ہے؟ امام کو آنا ہے یا آ چکے ہیں؟ شخص امام جو ہے وہ تو اب بھی موجود ہے. ہم ویسے انتظار میں نہیں ہیں جیسے اہل سنت انتظار میں ہے. اہل سنت اس انتظار میں ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے. یہ اعتقاد ان کے ہاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم کی متواتر مستند صحیح حدیثیں موجود ہیں جس کی وجہ سے انکار نہیں کر سکتے، اور انکار کرنے والا کافر ہے. لہذا وہ اس بات کے اوپر اس بات کا ایمان رکھتے ہیں کہ امام مہدی یقیناً آئیں گے اور ضرور آئیں گے، ہے نا. لیکن یہ اس فرق کے ساتھ کہ ابھی ان کو پیدا ہونا ہے، پیدا ہوں گے اور پیدا ہو کے ظاہر ہوں گے.
امام مہدی کو آنا ہے، پیدا ہونا ہے. ایک مہدی پیدا ہوں گے جو دنیا کے ظلم و ستم سے انسانیت کو نجات دیں گے اور پورے نظام جتنے جھوٹے نظام ہیں ان سب کو ختم کر دیں گے اور حکومت اسلامی کا پرچم بلند کریں گے اور پوری دنیا میں حکومت الہیہ کا نظام قائم کریں گے، جس کا خود قرآن مجید میں جس کے بارے میں متواتر قرآن مجید میں آیتیں ہیں اور متواتر احادیث ہیں. قرآن مجید کی آیتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم روئے زمین پر نرید ان نمن الذین استضعفوا فی الارض ونرید نجعلهم الائمہ ونجعلهم الوارثین ولقد كتبنا فی الزبور. ہم نے زبور میں اس بات کو لکھ دیا ہے کہ ان یرثھا عبادی الصالحون، کہ اللہ کے نیک بندے اس زمین کے وارث ہوں گے. یا یہ آیت کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین اسلام تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے گا. ابھی تو ایسا نہیں ہوا تھا، یعنی رسول اکرم نے جو دین لایا تھا وہ پوری دنیا پر میں پھیل نہیں چکا ہے اور اسلام پورے نظامات کے اوپر غالب نہیں آیا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کا غلبہ ہوگا. تو ایسا دور تو نہیں آیا کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ گیا اور پوری دنیا میں حکومت اسلامی کا پرچم لہرا رہا ہو اور قانون قرآن اور قانون اسلام پر تمام حکومتیں چل رہی ہوں. ایسا تو نہیں ہوا ہے، لیکن ایسا ہوگا اور اللہ زمین میں اپنے نیک بندوں کو اس کا وارث بنائے گا. اور یہ روایتیں ہیں کہ جب دنیا ظلم و ستم سے پر ہو جائے گی تو مصلح عالم آئے گا جو دنیا میں نظام عدل کو، نظام انصاف کو قائم کرے گا. ایک تو قرآن کی یہ آیتیں جو امام مہدی کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں، اور قل جاء الحق وزهق الباطل، کہ جب حق آئے گا تو باطل خود بخود ختم ہو جائے گا. جب ظہور حق ہوگا تو باطل نظامات خود بخود صفحہ ہستی سے نابود ہو جائیں گے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین اسلام تمام ادیان کا غالب آنے والا ہے. تو وہ دور آنے والا ہے کہ جس دور میں نظام عدل قائم ہوگا پوری دنیا میں، نظام ظلم و ستم مٹ جائے گا پوری دنیا سے، اور ایک حکومت الہیہ قائم ہوگی جس کا ایک وارث ہوگا اور جو نظام عدل کو قائم کرے گا پوری دنیا میں، جس کی حکومت ہوگی اور جو پوری دنیا کو نظام عدل میں بدلے گا. جس طرح سے نبی کریم پوری دنیا کے لیے پیغام لے کے آئے تھے، پیغام پوری دنیا کے لیے لے کے آئے تھے، اور اس پیغام کو نبی کریم نے پیغام کو مکمل کیا ہے. لیکن پوری دنیا میں اجرائے پیام الہی امام کے ہاتھوں سے ہوگا. جس طرح سے پیغام الہی، جس طرح سے قانون الہی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر یہ قانون مکمل شکل اختیار کرتا ہے، اور توریت و زبور و انجیل سے گزر کر قانون الہی قرآن کی شکل میں آتا ہے، اور انبیاء آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سے گزر کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتا ہے. تو جس طرح سے نظام الہی، قانون الہی، پیام الہی، پیغام الہی یہ کامل ہوتے ہوتے نبی کریم کے ہاتھوں پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا جو جملہ دہرایا گیا ہے کہ دین اسلام کامل ہو گیا، پیام الہی مکمل ہو گیا. تو یہ جو پیام الہی آخری نبی کے توسط سے پیغام مکمل شکل میں آیا ہے، تو جس طرح سے آخری رسول نے پیام الہی کو مکمل طور پر پیش کیا،
کامل شکل میں پیش کیا، دین اسلام کو مکمل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پیام مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی جو ہے قرآن کو آنا باقی تھا، ابھی جو ہے سیرت رسول آنی باقی تھی، تو لہذا پیام مکمل نہیں ہوا تھا۔ پیغام جو ہے وہ مرحلہ اور مرحلہ وائز جو ہے دیا جا رہا تھا، طبقاتی شکل میں دیا جا رہا تھا، اور مختلف انداز میں اسے مکمل کرنے کی سمت میں لے جایا جا، یہاں تک کہ نبی کریم کے ہاتھوں سے اسلام مکمل ہوا ہے، پیام مکمل ہوا، لیکن اجرائے پیام الہی یعنی قانون الہی کا نفاذ جو ہے وہ رسول اکرم کے دور میں پورا نہیں ہوا ہے۔ اس اجرائے پیام الہی کو جو حضرت علی سے شروع ہوتا ہے، اجرائے پیام الہی کا سلسلہ، پیغام الہی اور اسلام جو مکمل شکل میں نبی کریم کے ذریعے سے مکمل ہوا ہے، یہ مکمل نظام اسلامی کو جو حضرت علی کے ذریعے سے اجرا ہوا، اور اجرا کا سلسلہ، نفاذ کا سلسلہ جو امیر المومنین نے شروع کیا اور امام حسین نے اس کا تحفظ کیا، اس طرح سے یہ نظام امام سجاد اور امام باقر اور امام صادق سے ہوتے ہوئے جب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک پہنچے گا، تو لہذا امام مہدی جس طرح سے رسول اکرم نے پیام الہی کو مکمل شکل میں پہنچایا ہے اور بلاغ کی ذمہ داری کو مکمل کیا ہے کہ وما علینا الا البلاغ، جو رسول کہا کرتے تھے کہ ہماری ذمہ داری بس پہنچا دینا ہے، تو رسولوں کی ذمہ داری پیام کو پہنچا دینا ہے۔ اجرائے پیام یہ انبیاء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ رسولوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ اماموں کی ذمہ داری ہے۔ بحیثیت امام اجرا کرنے کی مدینے میں رسول اکرم نے پہلا قدم اٹھایا اور پہلی حکومت کی رمق پیغمبر اسلام نے ڈالی، اور حکومت نظام عدل کا ایک تصور نبی کریم نے پیش کیا، اور اسی نظام حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے امیر المومنین کے حوالے کیا۔ لیکن یہ نظام حکومت جو امیر المومنین نے جس کا آغاز کیا تھا، وہ دور اس کا تقاضی نہیں تھا کہ اجرائے پیام الہی پوری دنیا میں جس طرح سے نبی کریم کو جس طرح سے پوری دنیا انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا تھا، اور یہ پیام جو پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا تھا وہ پوری دنیا میں نافذ نہ ہو سکا۔ تو اب خداوند عالم نے کہا کہ اس پیام الہی کو، اس اسلام کو یقیناً ہم ودیان عالم پر غالب کر کے رہیں گے، غالب کر کے رہیں گے۔ یہ ہے قرآن کی پیشین گوئی، یہ ہے قرآن کی پیشین گوئی کہ یہ وہی ہے، یہ غیب کی خبر ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اس نے رسول کو دین حق کے ذریعے سے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ اسلام ادیان عالم پر غالب آئے۔ اس کے لیے بھیجا گیا ہے نا اسلام کو۔ اگر اسلام مرحلہ اجرا میں نہ آئے تو پھر یہ قانون اللہ نے ساری دنیا انسانیت کے لیے بنا کے بھیجا ہے، اگر وہ مرحلہ اجرا میں نہ آ سکے تو پھر اس پورے قانون کو بھی بھیجنے کا فائدہ ہی کیا ہوگا کہ اللہ کا نظام جس کے اوپر کوئی چلا ہی نہیں، اور انسانیت اس پیغام، اس قانون کو مانتی ہی نہیں ہے اور اس کو کبھی مانے گی ہی نہیں، تو پھر 1,24,000 نبیوں کے ذریعے سے جو مکمل نظام حیات انسانوں کے حوالے کیا گیا ہے، وہ اگر مرحلے اجرا میں نہ آ سکے اور اسلام پوری دنیا پر غالب نہ آ سکے تو پھر اس پیغام کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو یقیناً اللہ نے کہا کہ ہم جو ہے جنہیں کچلا گیا ہے، جن پر ظلم ہوا ہے، جن پر ستم ہوا ہے، یقیناً ہم مظلوموں کو حاکم بنائیں گے اس دنیا کا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جنہیں زمین میں مستضعف کر دیا گیا ہے، ہم ان کو جو ہے وہ حاکم بنائیں گے، ہم احسان کریں گے مستضعف قوموں کے اوپر، کمزور طبقات پر ہم یہ احسان کریں گے۔ کیا احسان کریں گے؟ کہ احسان یہ کریں گے کہ یہ ہم انہیں زمین پر وارث بنائیں گے، یہ ان پر احسان کریں گے۔
کمزور طبقات کے دن پلٹیں گے اور اس طرح سے اللہ کا دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو جس طرح سے پیشین گوئیاں اور بشارتیں نبی کریم کے سلسلے میں دی جاتی رہی کہ آخری رسول آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں جو آخری پیغام لے کے آئیں گے، کہ اب مکمل شکل میں پیغام لے کے آئیں گے، ایک رسول آنے والے ہیں جس کی بشارت انبیاء دیتے رہے کہ اب کامل ترین پیغام آنے والا ہے، کامل ترین پیغام آنے والا ہے۔ تو اس کا انتظار قومیں دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ جناب عیسیٰ کی بشارت، جناب موسیٰ کی بشارت کہ آخری رسول آنے والے ہیں، یہ بشارتیں مکمل ہوئی اور نبی کریم آخری پیغام لے کے آئے۔ تو جیسی بشارتیں حضور کے آنے سے پہلے دی جا رہی تھی ویسی ہی کچھ بشارتیں اب امام آخر الزمان کے تعلق سے دی جا رہی ہیں۔ تو جس طرح کا انتظار پہلے والی قوموں نے رسول اکرم کا دیکھا تھا ویسے ہی انتظار آج کی قوم امام آخر الزمان کا انتظار دیکھ رہی ہے، ایک مصلح کا انتظار کر رہی ہے۔ اور یہ بشارت ہے قرآن کی اور یہ بشارت ہے نبی کریم کی کہ آخری جانشین آنے والے ہیں، آخری وارث آنے والے ہیں۔ یہ بشارت مکمل ہو کے رہے گی اور ایک دن اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا جس کے انتظار میں قومیں ہیں۔ تو ہم کو در حقیقت امام مہدی کی آمد کا انتظار دیکھنا ہے، اور انتظار الفرج افضل العبادہ ہے۔ انتظار فرج افضل اعمال میں سے، افضل عبادات میں سے کہ سب سے بڑی عبادت انتظار فرج ہے۔ اب انتظار کے بارے میں بات ہوگی کہ ہم جب جو انتظار دیکھ رہے ہیں یہ انتظار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے اس انتظار میں ہوں کہ وہ آئیں اور دنیا کو نظام عدل سے بدلیں، بلکہ ہمارا انتظار ایسا انتظار ہونا چاہیے کہ ہم آمادہ ہو کر ان کی آرزوؤں کو پورا کریں اور جو ہے ان کی خدمت کے لیے تیار رہیں۔ انتظار ویسے کریں جیسے لشکر اپنے کمانڈر کا انتظار کرتا ہے، ایسا ہے کہ پوری طرح سے فوج آمادہ ہو جائے اور آمادہ ہو کے جو ہے اپنے سردار کا انتظار کرے، ویسا انتظار۔ بغیر کسی تیاری کے انتظار نہیں ہوتا ہے، اور اس انتظار میں موت آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناکام نہیں رہے، ہم گویا امام معرفت حاصل کر کے مرے، ہے نا۔ اور جو امام کی معرفت کے بغیر مرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے نا۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جس کی موت امام اپنے زمانے کے امام کو جانے بغیر جس کی موت ہو جائے اس کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت ہے۔ یعنی جس طرح سے نبی کریم کے مبعوث ہونے سے پہلے کا جو دور تھا وہ زمانے جاہلیت ہے نا۔ تو جو لوگوں نے رسول کی معرفت حاصل نہیں کی اور مر گئے تو گویا دور جاہلیت میں مرے۔ تو اسی طرح سے جو شخص امام کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اس کی موت زمانے جاہلیت کی موت ہوگی۔ گویا وہ امام کے زمانے میں اس کی موت نہیں ہوئی، امام کو پہچان کر اس کی موت نہیں ہوئی، بلکہ بغیر امام کو پہچانے وہ مر گیا۔ تو گویا امام اس وقت موجود ہیں اور ان کی معرفت حاصل کرنا ہے، ان کو پہچاننا ہے
اور ان کو پہچانے اور ان کو درک کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری موت اگر واقع ہوتی ہے تو پھر یہ موت ہماری جو ہے وہ امام کے دور میں ہماری موت واقع ہوگی، نہ کہ زمانے جاہلیت کی موت ہوگی۔ اگر ہم امام کی معرفت حاصل کر کے مرتے ہیں تو یہ ہماری موت جو ہے گویا جو ہے ہم نے ان کو درک کر لیا۔ یہ دور امام زمانہ کا دور ہے، یہ پورا دور جو چل رہا ہے یہ دور، یعنی زمین حجت الہی سے خالی نہیں ہے، زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے۔ میں بہت مختصر کرتے ہوئے اور جو ہے بہت سرسری طور کے اوپر کی باتیں عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہر لفظ اس کے اندر جو ایک پورا ایک باب رکھتا ہے کہ اس سلسلے میں مختلف موضوعات ہیں یہ جو ہم یہاں سرسری طور پر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ مختصر وقت میں ہمیں اس پر ہر باب پر تفصیلی روشنی نہیں ڈال سکتے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ امام کا خود وجود کیا فیض پہنچاتا ہے ہمیں، تو ایک فیض تو امام کا یہ ہے کہ زمین کا باقی رہنا اور جو ہے اس کائنات کی بقا امام زمانہ کے وجود کی وجہ سے کہ لولا الحجہ لساقط الارض باہلھا، کہ اگر حجت خدا ہوئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے۔ یعنی اللہ کی یہ سنت رہی ہے حضرت آدم سے لے کے تائیں تک کہ ہمیشہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی ہے، تو حجت خدا کا ایک فیض تو یہ ہے کہ اس سے بقائے نظام الہی ہے، اس کے وجود سے نظام کی بقا ہے، اور کائنات کی ایک تو نظام تکوین کی بقا ہے، یہ نظام شمسی کی بقا ہے، یہ نظام انسانی کی بقا ہے، یہ زمین و آسمان، یہ چاند و سورج، یہ سب کیوں خلق ہوئے ہیں؟ انسان کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ اگر انسان کامل زمین پر نہ ہو تو پھر یہ کائنات کیوں باقی رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کامل کا ہونا ہر دور میں ضروری ہے، کہ یہ دور خالی نہیں رہ سکتا ہے، کہ امام کا ایک فیض تو ہم تک پہنچتا ہی رہے۔ آپ کہیں گے امام کے ہونے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ تو اگر امام ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اور امام سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی ہے تو پھر امام کے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نہیں، امام کے ہونے کا ایک فیض تو یہ ہے کہ امام اپنا فیض پہنچاتے ہیں، یہ فیض ہمیں پہنچ رہا ہے، یعنی یہ نظام کا باقی رہنا ہمیں فیض پہنچا رہا ہے کہ ان کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے کائنات باقی ہے اور اس کی وجہ سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے نظام باقی ہے اور اس نظام سے ہم فیض اٹھا رہے ہیں۔ اگر وہ نہیں رہیں گے تو نظام ختم ہو جائے گا، جب نظام ختم ہو جائے گا تو کوئی انسان باقی نہیں رہے گا۔ تو کیا یہ ساری امت کو اللہ نے یوں ہی چھوڑ دیا بغیر حجت خدا کے؟ کبھی اللہ نے ایسا کیا ہی نہیں، اللہ کی سنت ایسی نہیں ہے، اور اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہی رہی کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لی ہے۔ وما علینا الا الہدی وإنا لنا الآخرۃ والأولی، وما علینا الا الہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں۔ تو کبھی بھی بغیر ہادی کے اللہ نے دنیا کو چھوڑا اور خالی نہیں رکھا ہے۔ دنیا کبھی حجت خدا اور ہادی مطلق سے خالی نہیں رہی۔ جب دنیا کبھی بھی ہادی سے خالی نہیں رہی تو یہ دور بھی ہادی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ ہادی ہے، ہدایت کرنے والا ہے، مہدی ہے، ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت دینے والا ہے، یہ موجود ہیں اور ہم تک فیض پہنچا رہے ہیں۔ انہی کے فیض سے یہ ساری دنیا باقی ہے اور انہی کی وجہ سے اب نظام تکوین بھی ان کی وجہ سے اور نظام تشریع بھی ان کی وجہ سے، یہ وہ وارث ہیں نظام تشریع کو ہم تک یعنی شریعت کا نظام بھی پہنچانے کے وہ ذمہ دار ہیں اور نظام تکوین کی ذمہ داری بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ ولایت تکوین بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور ولایت تشریعی بھی ان کے ہاتھ میں، کہ وہ ولایت تکوین کے لیے ذمہ دار ہیں، جیسے روح بدن میں کنٹرول کرتی ہے پورے بدن کو، کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے نا، ایک روح ہے جو پورے جسم کو
حرکت میں لاتی ہے اور زندہ رکھتی ہے، اسی طرح سے یہ پورے نظام میں روح ولایت جو ہوتی ہے وہ پوری کائنات کو جو ہے وہ حرکت میں لے آتی ہے، اور یہ اس کے پورے دست و پا ہوتے ہیں، یہ پوری کائنات دست و پا ہوتی ہے اس روح ولایت کی، روح امام کی، کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر چیز کا احصاء امام مبین میں کر دیا ہے۔ تو امام مبین وہ ہے کہ جو پوری کائنات جو ہے انسان کی جس طرح سے ایک پیکر کی شکل میں ہوتی ہے، ہاتھ پیر اور جسم پورا ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ پوری کائنات ہوتی ہے کہ جس میں اس کا حکم جو ہے پوری کائنات پہ نافذ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کا جانشین ہوتا ہے زمین پر، ہے نا، وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، اللہ کا جانشین ہوتا ہے اس سرزمین پر، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حجت ہوتا ہے اس دنیا میں، کہ جو اللہ کے فرمان پہ چلتا ہے، جس کا اصل کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، اگر وہ اپنی مرضی سے کام کرتا رہے تو پھر وہ اللہ کا نمائندہ نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ کا نمائندہ وہ ہوتا ہے جس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تبھی وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتے جو اللہ نہیں چاہتا، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق تم چلتے ہو، تو جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلے وہی اللہ کا نمائندہ بن سکتا ہے، اور اگر اس سے اللہ کا کنیکشن اس سے ٹوٹ جائے تو پھر وہ نمائندہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کی نمائندگی اس وقت ہوگی جب اس کا رابطہ اللہ سے ہوگا، اور وہ اسی صورت میں اللہ اس کو نمائندہ بنائے گا جب وہ اللہ کی بات سنے گا، وہ اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی مرضی سے کام کرے گا، تبھی وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا۔ جو اگر اللہ کی مرضی سے کرے گا، جو بھی دیا ہوا ہوگا وہ اللہ کا دیا ہوا ہوگا، اس کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوگی، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرے گا، اپنے دلخواہ انداز میں کچھ نہیں کرے گا، اپنے سے کچھ دے سکتا ہے نہ اپنے سے کچھ لے سکتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تبھی وہ اللہ کا نمائندہ ہوا ہے نا۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ غلو کا عقیدہ بھی یہاں سے دم توڑ دیتا ہے نا، کہ امام جو ہوتا ہے وہ نظام توحید کو اجرا کرنے والا ہوتا ہے، اپنا نظام چلانے والا امام نہیں ہوتا ہے، اپنا اختیار چلانے والا امام نہیں ہوتا ہے، جو اس زمین کا مالک و مختار نہیں ہوتا ہے بلکہ مالک حقیقی کا نمائندہ ہوتا ہے نا۔ تو پھر وہ جو غلو ہے وہ عقیدہ غلو ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو عقیدہ تفویض ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کائنات بنا کے اللہ نے ان کے حوالے کر دیا، یہ اپنی مرضی سے کائنات چلاتے ہیں۔ نہیں، حوالے کرنے کا عقیدہ غلط ہے کہ کوئی چیز بنا کے ہاتھ کاٹ کے دے دینا، اس کا نام جو ہے نمائندگی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ایک دوسرا نظام چل رہا ہے، اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے اور اپنا ہی ہاتھ کاٹ لیا ہے، اور اس سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے اللہ کا، کہ اللہ نے پوری کائنات بنا کے گویا آل محمد کے حوالے کر دیا، اور اللہ کا اس سے کچھ نہیں چلتا ہے، اور اللہ جو ہے ہٹ چکا ہے اس نظام۔ اگر اللہ چھوڑ دے گا کسی نظام کو تو نظام برباد ہو جائے گا۔ اگر کائنات کو اللہ چھوڑ دے، کسی کے حوالے کر دے، اہل بیت یہ دعا کرتے ہیں کہ، اور اہل بیت یہ دعا کرتے ہیں، اولیاء خدا یہ دعا کرتے ہیں، مومنین یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار لا تکلنی علی نفسی، مجھے اپنے حال پہ مت چھوڑ، ایک لحظے کے لیے بھی مجھے جو ہے تنہا مت چھوڑ، مجھے تنہا مت چھوڑ ایک لحظے کے لیے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ تو ہمیں اپنے دامن سے وابستہ رکھ۔ اگر اللہ کوئی نظام کو چھوڑ دے گا تو نظام برباد ہو جائے گا۔
کوئی چیز کو اللہ حوالے کر کے خود ہٹ جائے تو جس چیز سے اللہ ہٹ جائے گا پھر وہ نظام ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ قیوم اللہ کی ذات ہے. کسی بھی چیز میں حیات اللہ کی طرف سے آتی ہے. اگر اللہ حیات دینا چھوڑ دے، اگر کوئی چیز سے حیات نکل جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ چیز مردہ ہے. اگر اس چیز سے حیات نکل جائے گی اور اللہ الحی القیوم ہے، وہ اگر ہٹ جائے گا تو اس کا مطلب حیات ختم ہو جائے گی. یہ مسئلہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے حوالے کائنات نہیں کی گئی ہے، بلکہ امام کو اس کائنات کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اور گواہ بنایا ہے. شہید ہے، پوری امت کے اوپر گواہ ہے اور امت کے وارث ہیں اور امت پہ نگہبان ہے اور امت پر ناظر ہے اللہ کی جانب سے اور امت کے رہنما ہے اللہ کی جانب سے اور امت کے امام ہے اللہ کی جانب سے کہ ان کی رضا اللہ کی رضا ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان کی بات سننا اللہ کی بات سننا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. تو اولو الامر کے مصداق امام زمانہ بھی ہوں گے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو امام زمانہ صاحبان امر، صاحب امر ہے امام زمانہ. تو لہذا امام زمانہ کی بات سننا اطاعت امام، اطاعت رسول ہے اور اطاعت خدا ہے. ہم امام کی اطاعت کر رہے ہیں یعنی رسول اور خدا کی اطاعت کر رہے ہیں. ہم امام کی نافرمانی کر رہے ہیں یعنی اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. یہ کہ اگر ہم امام کی اطاعت سے خارج ہو رہے ہیں تو اطاعت امام تسلسل ہے. اطاعت امام تسلسل ہے اطاعت رسول اور اطاعت خدا کی. اور غیبت امام میں جو نظریہ ولایت فقی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم امام کی غیبت میں ولی فقی کی اطاعت رسول ہے، اطاعت خدا ہے. کیونکہ ہم اس کی بات سن کے نہیں مان رہے ہیں، ہم اللہ کی بات سن کے مان رہے ہیں. اس کا حکم نہیں ہے. اگر وہ کہیں کہ میں اپنی جانب سے حکم دے رہا ہوں تو اسے ماننا ہمارا فریضہ نہیں ہے. وہ جب کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تب ماننا ہمارا فریضہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حکم کی اطاعت اس کے حکم کی اطاعت نہیں ہے، اللہ اور رسول کی. تو گویا ولایت فقی بھی ولایت رسول ہے، وہی ولایت علی ہے، وہی ولایت خدا ہے کہ اس کو خود اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. ایسا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ جو ہے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں خود زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. یعنی وہ ایک طرفہ اس طرح سے حکم دے اور خود اس حکم پر عمل نہ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس حکم پر عمل کرنے پر مامور ہوتے ہیں. وہ خود پہلے عمل کرتے ہیں، بعد میں حکم دیتے ہیں عمل کرنے کا. تو اس طرح سے جو اطاعت خدا رسول ایسا نہیں ہے کہ اطاعت خدا نہیں کرتا ہے اور دوسروں کو اطاعت کا حکم دیتا ہے. رسول پہلے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں پھر وہ جو ہے لوگوں کو اطاعت پر مامور کرتے ہیں. وہ رسول اللہ کی اطاعت سے خارج نہیں ہوتے کبھی بھی. تو اس طرح سے ہمیں دستہ بندی کرنا ہے. اور خلاصہ مطلب یہ ہے جیسا کہ ابھی درس میں پہلے بھی عرض کیا گیا بچوں کے لیے، وہی بات جو ہے سب کے لیے ہے جو یاد رکھنے کی بات ہے. خلاصہ مطلب یہی ہے، خلاصہ گفتگو یہی ہے. اب ہم پوری گفتگو کو نچوڑ کے ختم کر دیتے ہیں گفتگو کو یہ کہتے ہوئے کہ امام زمانہ کا جو ہمارے پاس جو تصور ہے وہ تصور ہمیں ویسے ہی تصور ہونا چاہیے جیسے ہمارے ذہن میں رسول اللہ کا تصور ہے. رسول اللہ سے متعلق ہمارا کیسا تصور ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، وہ بخشنے والے اور مہربان ہیں. رسول کریم ہے، رسول مہربان ہے. رسول ظلم کرنے والے نہیں ہیں، رسول تشدد کرنے والے نہیں ہیں، رسول غصہ کرنے والے نہیں ہیں. لو كنت فظا غلیظ القلب
لنفضوا من حولک، اگر تم جو ہے نعوذ باللہ تم اگر جو ہے بد کلام ہوتے اور تم چھڑچھڑے مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جو تصور ہمارا رسول اکرم سے متعلق ہے وہی تصور ہمارا جو ہے امام زمانہ کے متعلق ہونا چاہیے کہ امام زمانہ نعوذ باللہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، تشدد کرنے والے نہیں ہیں، غصے والے نہیں ہیں، بیجا غصہ کرنے والے نہیں ہیں، چھڑچھڑے مزاج نہیں ہیں، بلکہ وہ رؤوف الرحیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔ امام زمانہ کا اگر ہم ایسا تصور کریں گے تو لوگ انتظار بھی کریں گے۔ وہ جو خود ظلم کرنے والا ہے وہ ظلم کو کیسے ختم کر سکتا ہے، جو خود تشدد کرنے والا ہے وہ تشدد کو کیسے ختم کر سکتا ہے، جو خود جو ہے جذباتی ہے وہ جذبات کو کیسے ختم کر سکتا ہے۔ امام تو آ رہے ہیں ان غلطیوں کو رفع کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جو ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئے وہ کس قدر جو ہے ظلم کو ناپسند کرنے والا ہوگا، تو کیا وہ بیٹا کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ کیا اس کی تلوار ایسے چل سکتی ہے؟ کسی ناحق کی گردن پہ اس کی تلوار چل سکتی ہے؟ کیا وہ بیٹا کسی پہ ظلم کر سکتا ہے؟ لیکن نعوذ باللہ ہم نے جو تصور امام کا قائم کر رکھا ہے اپنے ذہنوں میں اور جو معاشرے میں جو تصور ان کا بنا رکھا ہے وہ ایک ظالم نعوذ باللہ چنگیز خان کا بیٹا معلوم ہوتا ہے، رحمت للعالمین کا وارث نہیں معلوم ہوتا۔ یہ جو ہے ہلاکو اور چنگیز کا بیٹا نہیں ہے، رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، حسین شہید کربلا کا بیٹا ہے، مظلوم کا وارث ہے۔ جو مظلوم کا بیٹا ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ کہ آپ یہ تصور قائم کریں کہ وہ تلوار لے کے آئیں گے اور گردنوں کو کاٹتے چلے جائیں گے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے چلے جائیں گے اور علماء کا قتل کریں گے، تو نہ امام حسین نے علماء کا قتل کیا تھا، نہ سید سجاد نے علماء کا قتل کیا تھا، نہ رسول گرامی قدر نے علماء کا قتل کیا تھا۔ تو جو کام نہ رسول اللہ نے کیا تھا، جو کام نہ علی مرتضیٰ نے کیا تھا، جو کام نہ حسین شہید کربلا نے کیا تھا، وہ وارث حسین کرے گا؟ یعنی یہ کس قسم کا تصور ہے ذہنوں میں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ علماء کا قتل کریں گے تو کیا جاہلوں کو ساتھ لے کے پھریں گے اور ان کے ذریعے سے نظام عدل کو قائم کریں گے، نظام انصاف کو قائم کریں گے، یا وہ آئیں گے اور سب کی گردنیں اڑا دیں گے؟ تو یہ جو ہے ایسا تصور جو ہے رحمت للعالمین کے فرزند کے متعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ امام زمانہ کے تعلق سے یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جلالی ہو، حتیٰ کہ حضرت عباس کے تعلق سے یہ تصور غلط ہے کہ وہ اس قدر جلالی ہے، اس قدر جو ہے وہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اطاعت امام کے سانچے میں ڈلے ہوئے، وہ اتنے رحم دل تھے کہ دشمن نے آ کے انہیں امن کا پیغام دیا اس تصور کے ساتھ کہ یہ جو ہے یہ بہت نرم دل ہے، یقیناً ہماری طرف آ جائیں گے۔ شجاع اسے کہتے ہیں کہ جس کے پہلو میں نرم دل بھی ہو، وہ جلاد ہوتا ہے، وہ صفاق ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، وہ جابر ہوتا ہے، وہ تشدد پسند ہوتا ہے، وہ تحور رکھنے والا ہوتا ہے کہ جو صرف جو ہے تلوار چلائے جس کے دل میں نرم گوشہ نہ ہو، جس کے دل میں محبت نہ ہو، جس کے دل میں الفت نہ ہو۔ اور حضرت عباس کے اگر دل میں الفت، محبت، نرم دلی نہ ہو تو انہیں شجاع بھی نہیں کہہ سکتے۔ شجاع اسی وقت کہا جا سکتا ہے کہ جو اصحاب نبی کی شان تھی، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، محمد رسول اللہ، اور جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں وہ کون لوگ ہوتے تھے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو کفار کے لیے شدید ہوتے تھے اور اپنوں پر مومنین کے لیے رحم دل ہوتے تھے، مظلوموں پہ رحم دل ہوتے، کمزوروں پہ رحم دل ہوتے، وہ کمزوروں پہ رحم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ان کے نمائندے ایسا کام نہیں کرتے تو خود امام ایسا کام کیوں کریں گے؟ کیا خمینی نے کسی پہ ظلم کیا؟ کیا خمینی نے کسی کا مال لوٹا؟
کیا خمینی نے کسی کا مال، کسی کو اذیت پہنچائی، کسی کا ناحق قتل کیا؟ جب ان کے نمائندے نے ایسا کام نہیں کیا ہے اور وہ ایسوں کو نمائندے نہیں بناتے جو دنیا میں ظلم پھیلائیں، ہے نا، جو دنیا میں تشدد پھیلائیں، ہے نا، ایسوں کو امام اپنا نمائندہ نہیں بناتے. تو جب نمائندہ ایسے افراد کو نہیں بناتے تو وہ خود کیوں ایسا کام کر سکتے ہیں؟ پھر یہ جو اور پھر یہ کہ امام پھر تبلیغ کیسے کریں گے؟ امام کا انداز تبلیغ کیا ہوگا؟ تو یہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے. غلط پروپیگنڈا ہے، اس غلط پروپیگنڈے کو، اس غلط تصویر کو لوگوں کے ذہنوں سے ہٹانے کی ضرورت ہے. جو برساں برس سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور بٹھایا گیا ہے کہ اب وہ نظام ظلم کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے اور تلوار لے کے آئیں گے. یعنی نظام ظلم کو ختم کرنے کے لیے کب کس امام نے تلوار اٹھائی تھی کہ امام آگے تلوار اٹھائیں گے؟ یعنی یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ تمہارے رسول نے تلوار کے زور پہ اسلام پھیلایا تھا، تو اب تمہارے امام بھی آئیں گے تو تلوار کے زور پہ نظام کو جاری کریں گے اور نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے تلوار چلائیں گے. نظام عدل تلوار کی بنیاد پہ قائم نہیں ہو سکتا ہے، اخلاق کی بنیاد پہ قائم ہوگا. نظام عدل اور نظام انصاف ظلم کے ذریعے سے قائم نہیں ہوگا، بلکہ پیار اور محبت کے ذریعے سے قائم ہوگا، انصاف کے ذریعے سے قائم ہوگا. امام نہایت نرم دل رکھنے والے ہیں. امام اخلاق کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوں گے. یعنی ہو بہو اسی لیے ہماری روایتوں نے اور ائمہ نے جو ہمیں امام مہدی کا تصور دیا ہے وہ تصور اس عوام میں رائج تصور سے بالکل الگ ہے. جو بات اور لوگوں نے کیا کیا ہے، امام کے تصور کو ائمہ اہل بیت سے بالکل الگ تصور کر کے امام مہدی کا پیش کیا ہے کہ امام مہدی کا تصور ہم نے سارے ائمہ سے الگ کر کے تصور کیا ہے. یعنی ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ آنے والے ویسا نہیں کریں گے جیسا ہمارے ائمہ کیا کرتے تھے. تمام ائمہ سے ہٹ کر ایک تصویر ہم نے امام مہدی کی بنانی چاہیے. جبکہ ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ امام مہدی کا نام رسول اللہ کا نام ہوگا، ان کی کنیت رسول اللہ کی کنیت ہوگی، ان کا کردار رسول کا کردار ہوگا. وہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں ہو بہو محمد ہوں گے. یہ ہمارے ائمہ نے پیش کیا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو امام زمانہ کو تو پہچان لو کہ امام زمانہ ہو بہو محمد ہوں گے. تو اب جو سیرت رسول تھی وہی تو سیرت امام ہوگی، اور جس انداز میں رسول اللہ نے تبلیغ کی ہے اسی انداز میں جو ہے امام زمانہ بھی جو ہے نظام عدل کو قائم کریں گے. اب زمانے کے حالات فرق کریں گے کہ رسول اللہ کو شاید ویسے ساتھی نہ مل سکے جیسے ساتھی امام مہدی کو ملیں گے. جیسے انصار رسول اللہ کو وہ انصار نہ مل سکے جیسے انصار جو ہے امام جو آرزو تھی جیسا کہ امام حسین نے کہا ہے کہ جیسے انصار مجھے ملے ایسے انصار نہ نانا رسول اللہ کو ملے نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے. یہ ممکن ہے، یہ چیزیں ممکن. دیکھیے کچھ چیزیں وجہ اشتراک ہیں، کچھ چیزیں وجہ افتراق ہیں، کچھ چیزیں مشترک ہیں، کچھ چیزیں جو ہے مشترک نہیں ہیں. میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس طرح سے کہ کچھ چیزیں امام مہدی کی اور رسول اللہ سے مشابہ ہیں، جیسے کردار ہو بہو رسول کا ہوگا، اس میں اشتراک ہے، نام میں اشتراک ہے، کنیت میں اشتراک ہے، کردار میں اشتراک ہے، ان تمام چیزوں میں اشتراک ہے. اب جس چیزوں میں اشتراک ہے بس اس میں دیگر ائمہ سے تھوڑا بہت افتراق رہے گا کیونکہ زمانے کے حالات الگ رہیں گے. مثال کے طور پر جیسا امام حسین کا کردار وہی تھا جو رسول اللہ کا تھا، صورت وہی تھی، سیرت وہی تھی، رفتار و گفتار وہی، اور جو ہے عادتیں وہی، اطوار وہی، سب کچھ ہو بہو
امام حسن کا بھی وہی تھا کہ امام حسن بھی سیرت رسول کے پیکر تھے، امام حسین بھی سیرت رسول کے پیکر تھے۔ انہوں نے صلح کی، آشتی کی، امام حسین کے دور میں جنگ ہوئی، لیکن جنگ بھی جو امام حسین نے کی وہ ایسی جنگ کی کہ اگر رسول اللہ جنگ کرتے اور رسول اللہ اگر تلوار اٹھاتے تو ویسے ہی تلوار اٹھاتے جیسے امام حسین نے تلوار اٹھائی۔ فرق بس اتنا تھا کہ رسول نے تلوار نہیں چلائی، امام حسین نے تلوار چلائی۔ اگر تلوار رسول چلاتے تو کیسے چلاتے؟ جیسے حسین نے چلائی۔ اتنا ہی فرق ہے نا، ورنہ سیرت میں، کردار میں کوئی فرق ہے کہ امام حسین نے تلوار اٹھائی ہے تو کیا کیا ہے امام حسین نے؟ کسی پر ناحق ظلم کیا ہے، کسی پر غصہ کیا ہے، کسی کو آنکھ دکھائی ہے، کسی پر اپنے تیور بدلے ہیں، کیا کیا امام حسین نے؟ تو کیا جو امام حسین کا وارث آئے گا اگر اس وارث کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے تو پھر وہ کربلا کے وارث کی طرح ہوگا۔ تو امام حسین نے تلوار لے کے کیا کیا کہ امام مہدی کے ہاتھ میں تلوار آئے گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ویسے ہی کریں گے نا جیسے امام حسین کی تلوار ہاتھ میں آئی۔ تو کیا کیا تھا امام حسین نے؟ پیاسے بچوں کی طرف سے دفاع کیا تھا، بیواؤں کی طرف سے دفاع کیا تھا، خواتین اور ناموس کی طرف سے دفاع کیا تھا، اہل بیت کے خانوادے کی طرف سے دفاع کیا تھا، مظلوموں کا دفاع کیا تھا، تلوار ہاتھ میں لے کے خیامگاہ کا تحفظ کیا تھا۔ اور خیامگاہ میں صرف ان کی ماں بہنیں نہیں تھیں بلکہ جو ہے اصحاب کی ماں بہنیں بھی تھیں، اصحاب کی زوجہ بھی تھی، اصحاب کے بچے بھی تھے، ان کی طرف سے امام حسین کی تلوار چلائی اور دفاع کیا۔ تو امام زمانہ بھی ہم مستضعفین کی طرف سے، ہم کمزور طبقات کی طرف سے، ان اصحاب کی اولاد اور ان کی بیوائیں، بچے، کمزور طبقات کی جانب سے امام مہدی دفاع کریں گے ان کمزور طبقات کا جن کو حق نہیں دیا جا رہا ہے، جو محروم طبقات سے اس محروم طبقات کا دفاع کریں گے، جیسا کہ امام حسین نے قیامگاہ کا تحفظ کیا تھا، پیاسے بچوں کا تحفظ کیا تھا، ویسے امام حسین کی طرح امام مہدی بھی کریں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کچھ چیزیں اشتراک رکھتی ہیں۔ اشتراک اس باتوں میں ہے کہ زمانے کے حالات کی وجہ سے، جیسے روایتوں میں آیا ہے کہ امام مہدی وہ ہوں گے کہ جس کی گردن میں کسی ظالم کی بیعت کا طوق نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ حد اشتراک ہے کہ یہ تمام دیگر ائمہ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے ان کے گردنوں پہ جو ہے زبردستی سے طوق بیعت ڈالا گیا تھا۔ امام مہدی وہ ہوں گے کہ جو کسی بھی ظالم کی تخیے میں بھی کسی ظالم کی بیعت نہیں کریں گے اور ان کی گردن پر کسی ظالم کی بیعت کا طوق نہیں ہوگا۔ اور وہ کسی ظالم حکومت میں نہیں رہیں گے، نظام میں حکومت خود قائم کریں گے، کسی حاکم کے تحت نہیں رہیں گے کہ وہ حاکم نہ ہو کوئی اور حاکم ہو۔ ائمہ کے دور میں ایسا گزرا ہے کہ ہمارے ائمہ ایسے حالات سے گزرے ہیں کہ وہ حاکم نہیں تھے، کوئی اور حاکم تھا، ائمہ حاکم نہیں رہے۔ لیکن امام مہدی میں اور دیگر ائمہ میں فرق یہ ہوگا کہ دیگر ائمہ کو حق حکومت نہ مل سکا، حسن مجتبیٰ تنہا طریق سردار رہے، حکومت قائم نہ کر سکے، امام حسین حکومت قائم نہ کر سکے، شہید ہو گئے۔ امام سجاد نے حکومت قائم نہیں کی، جس حکومت میں رہتے تھے اس دور حکومت میں کوئی اور حاکم تھا کہ نہیں تھا؟ امام کے دور حکومت میں، امام کی دور حیات میں، امام سجاد کی دور حیات میں ظالم اور جابر لوگ حکمران تھے کہ نہیں تھے؟ امام باقر کے دور میں، امام ساکت کے دور میں، امام کاظم کے دور میں، امام رضا کے دور میں مامون رشید حاکم تھا اور امام حاکم نہیں تھے۔ امام محمد تقی کے دور میں، امام علی النقی کے دور میں، امام حسن عسکری کے امام موجود ہیں لیکن متوکل حاکم بنا ہوا ہے، حکومت عدل امام کے ہاتھ میں نہیں تھی، زمام حکومت حاکم دورہ امام نہیں تھے۔ فرق یہ ہوگا کہ امام مہدی کسی ظالم حکومت کے دور میں زندگی کریں گے، امام سجاد کی طرح، امام باقر کی طرح کوئی حاکم کوئی اور ہو اور امام کے ہاتھ میں حکومت نہ ہو اور تقیتاً
حکومت کو قبول کر لے، ایسا امام مہدی کے تعلق سے نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے امام ائمہ نے کہا ہے کہ امام مہدی وہ ہوں گے کہ جن کے گلے میں کسی کا پھندا نہیں ہوگا، بیعت کا پھندا نہیں ہوگا، اور ان کے گلے میں ان کی گردن میں بیعت کا طوق نہیں ہوگا۔ یہ مستند روایتیں موجود ہیں، یہ بس اتنے فرق کے ساتھ، ورنہ اخلاق و کردار میں